موضوع جموں اور کشمیر میں ایک جدوجہد جاری تھی جی، اس میں آبویسلی ایک فریڈم فائٹرز بھی تھے، جی، تو ان کا کوئی رول نہیں رہا آپ کے خیال میں؟ فریڈم فائٹرز کا آج بھی رول موجود ہے، لیکن فریڈم فائٹر میں خود 2007 میں نے سری نگر وزٹ کیا، تو یہاں سے باہر نکلنے کی وہاں تک اجازت نہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ہوٹل سے باہر تک سڑک تک نہیں جا سکے. تو فریڈم فائٹر اس قید، اس محاصرے، اس جیل کے اندر کس طرح سے نہ تحریک آزادی کو دبایا جا سکتا ہے، نہ کوئی دبا سکتا ہے. یہ میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے، لیکن سرکمسٹانسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ فریڈم فائٹر آج بھی اسی طرح لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لڑتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ بہت قربانی ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن صاحب کیا اب فریڈم فائٹرز کا کوئی رول نہیں رہا؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو زندہ کیا 1990 کی عسکریت نے، ورنہ یہ دنیا کے لوگ بھول گئے تھے کہ کشمیر کو، جس طرح فلسطین کو بھول گئے تھے، ایگزیکٹلی، اب پھر دوبارہ قربانیاں دی، زندہ کیا. میں نے گزارش آپ سے کی کہ ہم نے حکومت پاکستان کے کہنے پر بندوق سرنڈر نہیں کی. ہاں، آپ نے یہ کہا. ہم نے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجن کا انتظار کیا. اگر یہ نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا ہمیں سن رہی ہے کہ کشمیر کا بچہ بچہ بندوق اٹھائے گا، اور پھر ہندوستان کو وہی حالت ہوگی جو اس نے اس انداز سے امریکہ کو اور اپنے فرینڈز کو استعمال کر کے پاکستان پر پریشر کیا، اور ہمیں سائلنس کرنی پڑی بندوق. ہم نے عسکریت کو ملتوی کیا، کینسل نہیں کیا. ہماری جہاد کوسل ابھی موجود ہے، ہمارے مجاہدین اندر کشمیر کے موجود ہیں، جن کو کاروائیاں کرنے کی اجازت اس لیے نہیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب برہان بانیوں کی کمی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی کمی نہیں. ایک دوسرا سامان آج دنیا میں آپ کو جہاں بھی چاہیے، جتنا سامان انڈیا فوج بیچتی ہے نا، اتنا دنیا کی کوئی فوج نہیں بیچتی. آپ سری نگر میں جس قسم کا ویپن چاہیے خرید سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکل پرابلم بھی بلکہ بھارت کے اندر سے خرید سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو چیز آپ نے میری بہن سے کہا وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے پریشر ریلیز کرانا ہے، اگر کوئی پاکستان کا ہمدرد ہے، کشمیری پاکستان کے جو ہمدرد لیڈر ہیں، وہ ان کو صحیح مشورہ دیں. وہ یہ دیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے زیر اہتمام کشمیر سینٹرز قائم کیے جائیں. لندن میں کیا جائے، برسلز میں کیا جائے، جنیوا میں کیا جائے، امریکہ میں کیا جائے. جتنے پاور سینٹرز ہیں وہ اپنے کشمیریوں کی لسٹ بنائیں. اگر کینیڈا میں بیٹھ کے سکھ اپنی اسٹیٹ کو ریکوگنائز کرا سکتے ہیں دنیا میں، تو ہم اپنے بیس کیمپ کو 1% بھی استعمال نہیں کر سکے. جس گورنمنٹ کا نام میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آزاد گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے. دس از ناٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ، دس از آزاد انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو وہ جو اس کا نام ہے، وہ جب تک اس کے آئین میں امینڈمنٹ ہو کے ان کا رول نہیں ڈالا جاتا کشمیر کی آزادی کا، پھر ہم یہ ٹھیک ہے، اس میں مجبوریاں بھی ہیں، لیکن میں اپنی بہن سے بھی اور آپ سے بھی اور سننے والے سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر حکومت پاکستانی قوم پر ہماری جان بھی فدا. ہم نے دیکھا جب زلزلہ آیا تو ہماری بیٹیوں نے کراچی سے اپنا زیور دیا، جس کے کانوں میں بالیاں تھی وہ بھی نکال کے دی، اور کشمیریوں کو اتنا بڑا صدمہ جو تھا اس کو خوشیوں میں چینج کر دیا. آپ دیکھیں آج پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیلس بن گئے. یعنی کون بھول سکتا ہے پاکستان. آخری سال نبیلہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی 2019 کے بعد 5 اگست، آپ اس سے مطمئن ہیں یا کچھ آپ سمجھتی ہیں کمی بیشی رہ گئی ہے؟ میرے نزدیک کمی رہی ہے. کیا اس میں کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ اس طرح سے ہماری آواز جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچ سکی. نہیں، ہم تو ہر سال ہی یوم سیاہی منا رہے ہیں، ہوا سارا کچھ یوم سیاہی بنا رہے ہیں. آپ نے یوم یکجہتی بھی بنایا، بلکہ یہاں کرفیو کلاک بھی ہم نے سرینا ہوٹل کے باہر لگایا. لیکن جس جاندار طریقے سے موقف اٹھانا چاہیے تھا، انٹرنیشنل لائرز کو انگیج کرتے، باقی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل میڈیا کی آپ اپنی جانب توجہ مبذول کرواتے، آپ وہ سارا جو ہے نا انڈیا کا چہرہ، مکروہ چہرہ آپ دنیا کو اس طرح سے نہیں دکھا سکے. میرا یہ آپ سے یہ سر جی، آپ کے پاس 2 چیزیں آپ سے مختصراً بتا دیجیے. آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. 2 رپورٹس، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کی، اور آپ کے وزیر اعظم کی وہ تقریر جو اس نے یونائٹڈ نیشن میں کی. اس کے اگر فالو اپ میں ہمارے ڈپلومیٹس نے کام کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا
جس کو آپ 5 اگست 2019 کہتے ہیں.